الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون وقال اللہ تعالی فی سورة المائدہ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون وقال اللہ تعالی فی سورة المائدہ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کے احکام کو نافذ ہونا یہ شریعت ہے، اور حضرت عیسیٰ نے اپنے کلام میں اناجیل اربع ہے ان میں فرمایا تھا، اور جو اللہ کی چاہت ہے وہ جیسے آسمانوں پہ ہے وہ زمین پہ بھی نافذ ہو جائے۔ تو شریعت اسلام جب آئی تو اس میں یہی ہے کہ جو اللہ نے چاہا وہ اس نے قرآن میں اتار دیا۔ اب جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا وہ کافر ہے، جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا وہ ظالم ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا وہ فاسق ہے، دین سے خارج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور یکم ہجری کو 13 سال مکہ میں رہے، پھر ہجرت فرمائی، پھر مدینہ میں تشریف لائے، 10 سال رہے۔ پہلے سال ہی آپ نے مدینہ میں پہنچ کے میثاق مدینہ قائم کیا، ایک تحریری معاہدہ مسلمان اور غیر مسلم، جن میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرک بھی تھے، مختلف قبائل تھے، ان سب کے ساتھ مل کر باقاعدہ ایک تحریری دستور قائم کیا، اور اس مدینہ ریاست کی حدود کا تعین کیا، حالت امن کا تعین کیا اور حالت جنگ کا تعین کیا، اور ان تمام کی ذمہ داری بنائی کہ حالت جنگ میں وہ تمام لوگ جو اس دستور کے اندر لکھے گئے ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے، کہ وہ اس میں حصہ دار ہوں گے، ہر طریقے سے وہ ساتھ دیں گے، اور حالت امن میں وہ اپنے رسوم و رواج کے مطابق چلیں گے اور اپنے مذہب کے مطابق چلیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو دستور بنایا اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ جو پیرس میں ایک اسلامی مرکز سنٹر چلاتے رہے ہیں، 95 سال کی عمر میں فوت ہوئے، انہوں نے اپنا سب سے پہلا PhD کا مقالہ لکھا تھا، اس کا نام تھا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ، دنیا کا سب سے پہلا دستوری خاکہ وہ ریاست مدینہ میں 1440 پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم کیا تھا۔ اس سے پہلے دستور تو ہوں گے لیکن زبانی تھے، قانونی اور تحریری لکھے ہوئے نہیں تھے، اور اس میں آپ نے 51 دفعات دیں، جو امام ابو عبید القاسم نے کتاب الاموال نے، اور امام شافعی نے کتاب الام میں لکھی ہیں 48 کے قریب، اور ان میں ایک ایک قبیلے کا نام لکھ کر ان کو پابند کیا گیا ہے۔ اور پھر اسی معاہدے کی خلاف ورزی پر 5 ہجری خندق کے محاذ میں یہودی کے بڑے قبیلے نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، اور پھر ان کو سزا ہوئی تھی، اور سزا ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے ان کو 6000 آدمی قتل ہوئے تھے، ورنہ نبی رحمت سے وہ فیصلہ کرواتے تو نبی رحمت نے بنی نذیر اور بنی قینقاع 2 قبیلوں کو بغیر سزا دیے ملک بدر کر دیا تھا، یہ بھی شاید بچ جاتے لیکن ان کی اپنی قسمت خراب ہوئی پڑی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب آپ تشریف لا چکے تو آپ کو پہلا دستوری حکمران مانا گیا، اور پہلا قاضی القضاء مانا گیا کہ جو بھی فیصلے ہوں گے محمد مصطفیٰ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے مدینہ میں دیکھا کہ یہودی ایک شخص کو گدھے کے اوپر بٹھا کر منہ کالا کر کے پھرا رہے ہیں، اور بچے اور لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ اس کو انسلٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جب دیکھا تو آپ فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہودیوں کا ایک گروہ جو ہے وہ ان کی مذہب کے مطابق وہ ایک بڑے شخص کو سزا دے رہا ہے جس سے زنا کی سزا ہوئی ہے، اور وہ ان پر نافذ کرانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا شریعت کی سزائیں مذاق نہیں ہوتی۔ آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو ان کی تورات کے اندر جو لکھا ہوا تھا، وہ جو کچھ مواد ان کے پاس تھا وہ دکھا رہے تھے۔ عبداللہ ابن السلام جو کل تک یہودیوں کے بڑے عالم تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ جو ہاتھ کے نیچے لکھا ہوا ہے وہ اس کو چھپا رہا ہے۔ اب فرمایا ہاتھ ہٹاؤ، یہاں نیچے لکھا ہوا ہے رجم کا حکم، شادی شدہ اگر زانی ہو جائے تو اس کو پتھروں سے رجم کیا جائے، اور اگر وہ زانی شادی شدہ نہ ہو تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ شریعت موسوی سے آ رہی ہے 2000 پہلے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جو بڑے لوگ ہوں تو ہم ان کو ہلکی سزا دیتے ہیں تاکہ ان سے کھاتے پیتے جو ہیں تو فائدہ ہو جائے، اور جو ویسے کو غریب غربا ہو تو ان پر حد نافذ کر دیتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا پہلے امتیں بھی اس لیے ہلاک ہوئی تھیں کہ وہ بندوں میں فرق کرتے تھے، بڑے اور چھوٹے کا، امیر اور غریب کا، اور یہ اس حساب سے جب خدا کے بندوں کو تقسیم کرتے ہیں تو خدا غضبناک ہو جاتا ہے۔
اور پھر خدا ان کو غضبناک ہو کے تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ نہ کرو، اب اس کو سزا نافذ کرو تورات کے مطابق، اور پھر اس کو زمین میں گاڑا گیا اور پھر رجم کی سزا دی گئی۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے موسیٰ علیہ السلام کی تورات نازل ہونے کے بعد اتنا عرصے کے بعد ہم نے پہلا حکم نافذ کرا دیا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شریعت ہے کہ جس کے مطابق آپ نے فیصلے کیے۔ اب اگر وہ جو اللہ کا رسول دے دے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اگر وہ یہ اس حکم کو چھوڑ کر وہ کہیں کہ رجم کا حکم قرآن میں نہیں ہے، تو ہم نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک شریعت کے حکم کے مطابق اس کو نافذ کر دیا تو یہ لے لینا ہے، اور اگر وہ کوئی اس کی سزا کے خلاف چلے گا تو پھر حضرت فاروق اعظم کی طرح کی تلوار چلے گی اور منافق کی گردن اڑا دی جائے گی، اور یہودی دیکھتا رہ جائے گا کہ یہ شریعت یوں نافذ ہوتی ہے۔ نیکی کی بات کا ضرور ابلاغ کریں، اور ہمارا چینل ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور بہتر ہے کہ اگر کومنٹ کریں تو ہماری رہنمائی بھی ہو جائے گی۔